بات کریں. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ فرقہ جو ہے وہ اصل میں وہ گروہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی الگ سے اپنی نصابی کتابیں بنا لے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور انہیں کوئی شخصیت الگ سے پیروی کے لیے بنائی ہو انہوں نے, تو وہ دیٹ از کالڈ فرقہ. کیونکہ ان لوگوں کو میں نے ابھی 2-3 دن سے کسی سے پوچھ رہی ہوں فرقہ بتاؤ, جب وہ کہتے ہیں کہ 72 فرقے تمہارے, تو 72 فرقے ہیں, تو میں کہتی ہوں اوکے فرقے کی ڈیفینیشن بتا دو. تو فرقے کی ڈیفینیشن ہی ان کو نہیں پتا نا. اب اس میں اگر یہ جو ہیں دیوبندی اہل سنت اور وہابی بریلوی اہل حدیث کی جو بات کرتے ہیں وہ مکاتب فکر ہیں, مکاتب کا ورڈ سمجھ لیں یہ لوگ کہ وہ ہمارے فرقے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ 4 مسلک ہیں جن مسلک سے ہم لیتے ہیں. تو اب وہی ہے کہ بس وہ فرقے 72 فرقے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فرقہ جو ہے وہ اصل میں کیا چیز ہے. تو جب آپ نے مرزا غلام قادیانی کو مان لیا تو آف کورس آپ فرقہ ہو گئے, ہم فرقہ نہیں ہیں. دیٹس اٹ. اور دوسرا ایک اور چیز, بلکہ جو نیچے بیٹھے تڑپ رہے ہیں بیچارے ان کو میں بتا دوں, جلدی سے بتاؤں گی. یہ مرزا صاحب نے جو کہا ہے, مرزا صاحب نے ملفوظات پیج نمبر 27 اور جلد نمبر 7 ہے. تو مجھے تعجب ہے کہ آپ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. یہ پادری کو آنسر کر رہے تھے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ عیسائیوں میں کس قدر فرقے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور اصولوں میں بھی متفق نہیں. مسلمانوں کے فرقوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعات اور جزیات میں ہے, اصول سب کے سب ایک ہی ہیں. دوسرا حوالہ دے رہی ہوں, روحانی خزائن 13 اور پیج نمبر 337. انہوں نے بولا ہے چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام یہ راقم ہے, راقم کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا, پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جا رہا ہے. تیسرا اور لاسٹ حوالہ دے رہی ہوں, روحانی خزائن جلد نمبر 14 پیج نمبر 179 میں, جس کا نام غلام احمد اور باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ ہے, قادیان ضلع گرداسپور پنجاب کا رہنے والا, ایک مشہور فرقے کا پیشوا ہوں. سن لیجئے, ایک مشہور فرقے کا پیشوا ہوں جو پنجاب کے اکثر مقامات میں پایا جاتا ہے. جی جزاک اللہ, تھینک یو. جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ایڈیشن کر دیا. اس میں نا ایک بات اس میں چلے, چونکہ اسی ٹاپک پہ چل رہی ہے بات اور کئی مرتبہ جو کہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے, تو چلے یہ ایک اور بات بھی ہم کر دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آیت کا حوالہ تو دیا خلیفہ بھائی نے, زین فرقوا وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, کہ وہ لوگ جو دین کو جنہوں نے فرقے کیا اور اس گروہ میں بٹے, اس سے نبی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بات ہوئی نا اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب کسی عربی زبان کو جاننے والے سے پوچھ لیں کہ وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ صیغہ امر ہے, حکم ہے کہ فرقوں میں مت بٹو. لا تفرقوا, فرقوں میں. اب یہ سب نے نا میرے سننے کے میں آرگیومنٹ کیا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کا حکم ہے فرقوں میں مت بٹو. قادیانی جماعت ہمیں دن رات یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف آئے گی تو اس کو نہیں مانا جائے گا. دن رات آپ کو یہ بات بتاتے ہیں. اب اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو, اگر کہے کہ مسلمان کو کسی فرقے میں شامل ہونا پڑے گا, تو ان کے اصول کے مطابق وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. آپ اس حدیث کو نہ مان سکتے ہیں نہ پیش کر سکتے ہیں. ورنہ پھر آپ مجھے بتاؤ کہ کہاں گیا قرآن کا حکم. قرآن کا صراحتاً حکم ہے, نص قطعی ہے اور نص صریح ہے کہ لا تفرقوا, مت بٹو فرقوں میں, حکم ہے. اب مجھے بتاؤ اس کے بعد یہ کہنا کہ مسلمان ہونے کے لیے, یعنی اس حدیث سے, یہ سب لوگ بات نوٹ کیجئے گا, اس حدیث سے قادیانیوں کا فہم یہ ہے کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو کسی فرقے میں شامل ہونا پڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے فرقوں میں مت بٹو. تو جو آدمی اس حدیث سے یہ معنی نکالے گا نا کہ اسلام میں شامل ہونے کے لیے آپ کو فرقے میں شامل ہونا پڑے گا اسلام کے لیے, وہ آدمی اس حدیث کو پھر قرآن کے خلاف مان کے یا تو رد کرے گا یا پھر کیا کرے گا کہ اس حدیث کا معنی وہ لے گا جہاں پہ قرآن کریم کے حدیث مطابق ہو جائے, اور وہ معنی لینے کے لیے دور نہیں جانا پڑتا.
وہ معنی اس حدیث میں ہی بتا دیے گئے ہیں. جب صحابہ سے سوال کیا کہ جناب آپ تو بتا رہے ہیں کہ امت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہم کیا کریں, تو اس وقت کیا ہمیں کرنا ہے, آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے ما انا علیہ واصحابی کے اوپر چلنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم کی حدیث پہ ہے کہ ایک فرقے میں شامل ہو جانا. ہم جب حدیث کھولتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاک پیغمبر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ ما انا علیہ واصحابی پہ چلے جانا. بتاؤ کس کی مانے؟ اگلی بات ایڈ کر دیتے ہیں. آگے سے ایک عام احمدی جس کو انہوں نے برین واش کر کے بلائنڈ کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے 125 سال میں, اس کے ذہن میں ایک سوال ڈالا گیا کہ وہ تو پھر سارے فرقے کہتے ہیں کہ ما انا علیہ صحابی کا مصداق ہم ہیں, تو پھر کیا پتہ چلے گا؟ خدا کی قسم جو مسلمان بھی خلوص نیت سے, میری بات سن لیجئے گا سب لوگ, جو مسلمان بھی خلوص نیت سے سب سے پہلے اس اصول کو مانتا ہے کہ جناب مجھے اپنی نجات کے لیے ما انا علیہ واصحابی پہ رہنا ہے, کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ اس پہ چلنا ہے. آپ پورے اخلاص سے تحقیق کے بعد جس بھی مکتب فکر کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ما انا علیہ واصحابی کے مطابق ہے, آپ اس پہ شامل ہو جاؤ. ایک بات ہماری بہن نے واضح کر دی, ہمارا لفظ ہے مکتبہ فکر, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ما انا علیہ اصحابی کی حدیث کے نتیجے میں ہر عام مسلمان جو عالم نہیں ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ, تعصب کے ساتھ نہیں, خلوص نیت کے ساتھ جس مکتبہ فکر کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ ما انا علیہ واصحابی والا ہے, اس میں شامل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اسی بات کا سوال کرنا ہے کہ کیا تم نے اپنے نبی جو میرے پیغمبر تھے ان کی بات پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. اتنا عمل, اتنی ساری بات ہے. اور اس کے بعد جو میں نے شروع میں بات کی اس بات کو بالکل آپ لوگوں نے نہیں بھولنا. آپ نے اس سوال پہ غور کرنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت میں جب آپ شامل ہوئے تو آپ نے باقی مسلمانوں سے اپنی کس کس چیز کو جدا کیا ہے. اگر آپ یہ جانتے ہو, کیونکہ ایک عام احمدی کے بارے میں ہمارا گمان یہی ہے, عام احمدی کے بارے میں واقعی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس نے مرزا صاحب کو ماننے کے نتیجے میں ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہوگی. تو آپ اس بات پہ غور کرو, اگر مرزا صاحب کو ماننے کے نتیجے میں آپ نے اپنے ارکان ایمان اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں میں فرق فیائی کو نہیں ہے. جو سارے کا سارا تنازع ہے وہ مرزا صاحب کے اوپر ہے, اور مرزا صاحب کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا ہے, آپ نے صرف ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مرزا صاحب ابن مریم ہیں. آپ اپنی رائے نہ دیں, میں اپنی رائے نہیں دیتا, اس کا فیصلہ مرزا صاحب سے کروا لیتے ہیں, حوالہ میرے ذمہ ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. میری بات پہ غور کرنا, ہم کہاں تک پہنچے ہیں کہ سارا جھگڑا, سارا تنازع اس بات پہ ہے کہ مرزا صاحب قرآن و حدیث میں جن کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ ہے کہ نہیں. تو مرزا صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن و حدیث میں پیشن گوئی کی گئی ہے ابن مریم کے آنے کی, تبھی تو خود کو ابن مریم کہہ رہے ہیں نا, تو انہوں نے مان لیا. اب ہم نے مرزا صاحب سے پوچھا, مرزا صاحب کوئی دلیل دیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ ابن مریم ہیں. آگے سے میرے صاحب نے جواب دیا کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم لکھا میں جھوٹا ہوں. اوے عام احمدی ہو, میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یار, آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں, اور یار پورے قرآن میں کسی آیت پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کا نام ابن مریم ہے. مجھے بتاؤ کون سی بات ہے یار جہاں پہ فیصلہ آپ سے نہیں ہو پا رہا, کون سی ایسی یہاں پہ راکٹس ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یعنی اسلام اور قادیانیت کا سارا مقدمہ ایک لائن کے اندر ہے, ایک لائن کے اندر. وہ لائن کیا ہے؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی ابن مریم ہیں؟ اگر ہیں تو بات ختم, اگر نہیں ہے تب بھی بات ختم. خدا کی قسم ہے, میں اس وقت حالت وضو میں گاڑی ڈرائیو کر کے اپنے بیوی بچوں کی طرف جا رہا ہوں. میں اللہ کی قسم کا کہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے یہاں پہ آج ختم کر دے گا. میں جھوٹ بولوں یا میں کسی گمراہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر جانا نصیب ہی نہ کرے.
ہم آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں. اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہہ رہے ہیں اس بات پہ غور کر لو. میں نے اتنی بڑی بات کر دی, میں کوئی علم غیب نہیں رکھتا. ابھی میں اپنے گھر سے تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پہ ہوں, 1 گھنٹے کے فاصلے پہ. میں کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو اس بات پہ گمراہ کرنا چاہ رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر میرے بچوں پہ جانا نصیب ہی نہ کرے. یار کوئی بات ہے کرنے والی. شکریہ جی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, کافی اینڈ پہ تو خیری کر دی ہے امتیاز بھائی نے. یہ تو ہو گیا اصلاحی پروگرام, اور ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اب دیتے ہیں اینٹی وینم پھکی. خلیفہ بھائی کیا خیال ہے؟ بالکل یار, زبردست بات ہے کہ جو ان کو دیکھیں, اس سے بڑی بات نہیں ہوتی کہ ایک انسان اپنے بیوی بچوں کے بارے میں یہ بات کہہ دے. یہ بہت مشکل ہے, یہ بات کہنا, یہ آسان بات نہیں ہے. بڑا تو یہ بیسیکلی اس بات کی نیت کو واضح کر رہا ہے کہ ہماری یہاں پر نیت آپ کا مذاق اڑانا بالکل قطعا نہیں ہے. ہماری نیت یہاں پر بیٹھ کے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانا بالکل نہیں ہے. ہمارا صرف جو دکھ ہے اور درد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ مہذب اپنے آپ کو کہتے ہیں, مہذب ہیں بھی آپ لوگ, اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں, خدارا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی طرف مت لے کر جائیں. بالکل بالکل, یہ ہے ہماری نیت آپ سے. آپ خود بیٹھ کے سوچیں, کل ہماری براڈ کاسٹ پہ ایک انگلش اسپیکر آیا ہوا تھا, لوگوس نام ہے اس بندے کا. وہ بندہ جیو تھا, پھر وہ کرسچن رہا, پھر وہ بائبل پڑھ کے ایتھیسٹ ہو گیا, پھر وہ کسی فلیٹ ارتھر کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک بات چونکی, وہ بائبل کی طرف اس نے دوبارہ رجوع کیا, بائبل کے آخری پیج پہ پہنچا ہے, وہاں پر اس کو ایک چیز نظر آئی ہے, اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے, اور وہ بندہ خود بائبل پڑھ کے, خود قرآن پڑھ کے, بغیر کسی عالم کے, بغیر کسی اسکالر کے فہم کو لیے, اس بندے نے صرف اور صرف قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لی. اس بندے نے, اس سے کل ہم بات کر رہے تھے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے زندہ ہے, قرآن کہہ رہے زندہ ہے. اب ایک شخص ہے جو ایتھیس رہ چکا ہے, کرسچن رہ چکا ہے, جیو رہ چکا ہے, اس بندے نے بغیر کسی کی گائیڈنس کے, صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گائیڈنس کے تحت وہ قرآن مجید کو اس نے پڑھا ہے. قرآن مجید کی جو آیات کی فیس ویلیو ہے اس کے اوپر اس نے اپنا عقیدہ درست کر لیا. آپ لوگ تعویلات کی طرف جاتے ہو, آپ لوگ ادھر جاتے ہو ادھر جاتے ہو, اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں مت ڈالو. دیکھو بات کو سمجھو, بات یہ کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو عوام الناس کی ہدایت کے لیے اتارا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اس کے علم اور حکمت کا بیان ممکن نہیں. ٹھیک ہے, آپ سوچو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو جب ہمارے حوالے کر دیا اور اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا, اور اس تعلیمات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا, پھر ایک نئے نبی کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی, ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی. آپ تو تب جائیں تو ڈھونڈے نا جب آپ کو ضرورت ہو. کیا ایسی چیز ہے جو کہ اس قرآن میں واضح نہیں؟ نمبر 1 چیز. دوسری بات, اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے, قرآن کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے, نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. قرآن مجید میں اس کا درج موجود ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرا عقل اور فہم اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں, بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو آسانی پرووائڈ کی گئی ہے اس سے روگردانی کر رہا ہے. غور سے سمجھے اس نقطے کو. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا. اب اللہ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ آئی کیو لیولز کے لوگ موجود ہوں گے اس دنیا میں اس قرآن کے بعد. وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو بالکل ان پڑھ ہوں گے, بالکل امی ہوں گے, بالکل ایسے ہوں گے. ان کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے, اور ان کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت ہے جو پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ نہ بتائیں کہ اس کی آیات کا کیا مطلب ہے. اللہ نے واضح آیات بیان کر دی ہیں, بینات بیان کر دی ہیں, ہر قوم کی سٹوریاں بتا دی ہیں, لوگوں کے رویات بتا دی ہیں. آپ جائیں نا بنی اسرائیل کے رویات کو دیکھیں, آپ یقین کریں کہ آپ اپنے رویے کو دیکھیں, قادیانیوں سے مخاطب ہوں, اور آپ بنی اسرائیل کے رویوں کو دیکھیں, آپ کو اس میں بالکل ایسی یکسانیت نظر آئے گی. وہ بھی یہی کرتے تھے. ایک بات ان کو کہا جاتی تھی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, یہ کہتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے اس دروازے میں, انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا. اللہ نے کہا ہفتے والے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا, ہفتے والے دن انہوں نے شکار نہیں کیا, لیکن اس کے اندر ہیلے, حجتیں, بہانے اور تعویلیں ایسی نکالنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مرتکب ہوئے.
اللہ نے بندر بنا دی ان کو. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں, یہ باتیں سمجھیں. اللہ کا قرآن مشکل نہیں ہے, آپ کو کسی مربی کسی کی ضرورت نہیں ہے, صرف قرآن مجید کو اس کے فیس ویلیو پر پرکھ لیں, آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ہر باطل عقیدے کا رد کیا. صرف ایک بات کا رد قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے. یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اللہ نے عیسائیوں کے تمام عقائد کا رد بلیک اینڈ وائٹ میں قطعی دلالت والی آیات میں کر دیا, سوائے ایک چیز کے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں. اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں کیا, کیا یہ نشانی کافی نہیں آپ لوگوں کے لیے؟ تو یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں, یہ باتیں فہم ہیں, یہ سوچیں اس بات کو, تدبر کریں اس بات کے اوپر, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس چیز کو اگنور کرے گا اور اللہ کے پاس جا کے حجتیں قائم کرے گا. بھائی اس دن آپ کے منہ پر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دینی اور کہنا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور تمہارے پیروں نے گواہیاں دینی ہیں. وہاں پر جا کے اللہ سے یہ حجتیں کرو گے کہ نہیں جی نہیں, اللہ پاک ہمیں آپ کے قرآن سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا زندہ ہونا ثابت نہیں ہوا, اس لیے ہم نے نہیں مانا. اور خدا کا خوف کو اللہ کے سامنے جھوٹ بولو. جو تعویلیں ان لوگوں نے تمہیں پڑھائی ہوئی ہیں ان کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے. یہ بات کافی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جزاک اللہ. یہ خلیفہ بھائی آپ نے جو ابھی نا تھوڑی دیر پہلے, چند سیکنڈ پہلے آپ نے, اس لیے میں نے اپنا مائک اوپن کیا, آپ نے جو اہم بات کی ہے نا اس کو تھوڑا سا میں ایلیبوریٹ کر دوں تاکہ آپ کا نقطہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. دیکھیں عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ رحمان کی شان کے لائق نہیں ہے کسی کو اپنا بیٹا بنائے, نفی کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ جو ہے نا وہ تین میں سے تیسرے ہیں. اللہ نے کہا کہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول, کہ وہ تو صرف ایک رسول ہیں, وہ نہیں ہے تین میں سے تیسرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو سلیب دے, اللہ نے کہا ماں صلبوہ, تم نے نہیں سلیب دی. کسی گروہ نے کہا ہم نے قتل کر کے, فرمایا کہ ماں قتل, تم نے نہیں قتل کیا. آپ صرف اس بات پہ ایک جو ہمارے خلیفہ بین آخر پہ بات کی ہے, اسی طرح عیسائیت نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ رفع اللہ الیہ, یہ عیسائیوں نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. مجھے بتاؤ کہ اس کا رد کیا بنتا تھا؟ ما رفع اللہ الیہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے ماں کہہ کے ماں قتل کی نفی کر دی, ماں صلبوہ سلیب کی نفی کر دی. اور اللہ کے بندو اس بات پہ غور کرو, اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ما رفع اللہ الیہ, نہیں اٹھایا اللہ نے ان کی اپنی طرف. اے اللہ کے بندو اس کا بالکل برعکس اللہ فرما رہے ہیں کہ بر رفع اللہ الیہ, مگر اللہ نے اٹھایا اس کو اپنی طرف. اور مجھے بتاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے عقیدے کا رد کر رہے ہیں. یہ میں نے بات اس لیے بھی یہاں پہ خلیفہ بھائی کر دی ہے, یہ سب لوگ سنیے گا بات کو. مرزا غلام احمد قادیانی کو مسئلہ بن گیا. تحفہ غزنویہ, کتاب کا نام کیا ہے؟ تحفہ غزنویہ. مرزا غلام احمد قادیانی کو مسئلہ بن گیا کہ اتنی بڑی ہستی جناب فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخطاب, انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ زندہ آسمانوں میں چلے گئے ہیں اور جسم کے ساتھ زندہ وہاں سے ان کا نزول ہوگا. مرزے کو مسئلہ بن گیا. اس نے کہا اب کیا کروں؟ ہائے 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 ہائے, اور اللہ کا واسطہ غور کرنا. مرزے نے کہا کہ عمر فاروق نے اپنا اجتہاد کیا تھا یا اس نے عیسائیوں سے یہ بات سیکھ لی تھی, اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے, اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. اور اتنی بڑی ہستی پہ تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے اپنے عقیدے عیسائیوں سے سیکھے تھے. یار کچھ غور کرو, کچھ غور کرو. جیسے قرآن کہتا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, اور کدھر الٹے پھرے جاتے ہو یار. اس بات پہ غور کرو. اگر ایک مسلمان یہ عقیدہ لے کے مر جائے گا نا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ آسمانوں میں چلے گئے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے, خدا کی قسم آپ کے مرزا غلام قادیانی نے تصدیق کر دی ہے کہ ایسے بندے کی موت عمر فاروق کے عقیدے پہ ہوگی. اب مجھے بتاؤ کہ آپ نے سیدنا عمر الفاروق الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پہ فوت نہیں ہونا چاہتے آپ لوگ؟ اور کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا نبی کتابوں میں لکھ لکھ کے چلا گیا کہ اس امت میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس سے اللہ خطاب کرتا ہے, جس کو اس نے کہا وہ محدث ہے.
اور اس کا نام اس نے کیا بتایا؟ عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حمامۃ البشرا میں تمہارے نبی نے لکھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا عمر نبی ہو جاتے، اور اس عمر کا عقیدہ تمہیں نہیں چاہیے؟ کدھر جا رہے ہو آپ لوگ؟ دوسری بات یہ جا کے پڑھ لو، سر سید احمد خان نے جو آیتیں کوٹ کی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ، وہی مرزا صاحب نے کوٹ کر دی، یہ قرآن کا علم تھا۔ آگے چلو، مرزا صاحب نے یہ جو بات لکھی کہ میں عیسیٰ مسیح کے رنگ میں میں ہوں، آئینہ کمالات کا حوالہ سب لوگ جانتے ہیں، بڑا مشہور حوالہ ہے۔ مرزا صاحب نے وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کے بعد ایک مسیح اور آنا ہے، تیسرا مسیح، 30-40 نہیں آنے، ٹوٹل 3 کہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ چکے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میری شکل میں آ گئے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب تیسری مرتبہ خدا کے بندو اور اللہ کا نبی اس شخص کو مانتے ہو۔ کوئی قادیانی مربی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ مسیح ابن مریم کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں آپ تانا دیتے ہیں کہ یہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے نبی کی بات پہ اعتبار ہے تو انتظار آپ کو بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ ابھی تیسرا مسیح آنا ہے۔ اگر آپ کہو کہ وہ بات جھوٹ ہے، وہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ وہ بات اس نے اپنے کشف سے اللہ نے اس کو بتائی ہے۔ اب بتاؤ اگلی بات دیکھو ذرا، اگر یہ کہو کہ مرزا صاحب کو وہاں پہ غلطی لگی ہے اور تیسرا مسیح نہیں آنا اور آپ لوگ انتظار نہیں کر رہے، تو جس کشف کے اندر مرزا نے کہا نا کہ تیسرا مسیح آنا ہے، اسی کے اندر بات کیا دوسرے مسیح، جس کا وہ خود دعویٰ کرتے تھے کہ میں دوسرا مسیح ہوں۔ اگر تیسرے والی بات غلط ہے نا تو دوسرے والی بھی غلط ہے۔ ایک ہی چیز کے اندر انہوں نے ساری بات کی ہوئی ہے۔ تو آج اگر کوئی احمدی قادیانی اپنے نبی کو نبی مانتا ہے تو اس کو آ کے اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ مسیح کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، اور جو احمدی قادیانی کہے کہ وہ مسیح کے آنے کا انتظار نہیں کر رہا، وہ مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ یہ خلیفہ بھائی بہت خوبصورت بات ہے، بہت ہی زبردست بات ایڈ ہو گئی ہے۔ اچھا، اس بات کو درج کرنے سے مرزا غلام احمد صاحب قرآن و سنت کی روشنی سے خود بھی مسیحیت میں سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے اس بات کا؟ ان لوگوں کو نہیں پتا شاید، کیونکہ رسول اللہ کی ایک صحیح حدیث موجود ہے کہ میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ امت کیسے گمراہ ہوگی جس کے اول میں اور آخر میں مسیح ہے۔ خود سوچو، مرزا صاحب کا یہ جو حوالہ ہے، اس کو اگر تم سچا سمجھتے ہو، اس سچائی کی بنیاد پہ بیچ والا تو اڑ گیا۔ اگر ایک تیسرے مسیح نے بھی آنا ہے تو سینٹر والا کدھر گیا؟ سینٹر والا تو اڑ گیا، کیونکہ رسول اللہ کی صحیح حدیث اس پہ گواہ ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے کچھ بھی توڑ جوڑ مروڑ کر کے بھی، اگر مگر چونکہ چنانچہ کر کے بھی مرزا صاحب نہیں سچے ثابت ہوتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ باقی آپ انتظار کرو کسی کا، آپ انتظار نہ کرو کسی کا، ہمیں تانے دیتے رہو، انتظار آپ کو بھی ہے۔ آپ بھی کہتے اتار دو جی، آسمان سے اتار دو۔ بھائی جان، جب اللہ چاہے گا اتر آئے گا، اور جب وہ آئے گا نا تو وہ آ کے دعوے نہیں کرے گا، وہ کتابیں نہیں لکھے گا، کتابیں لکھنے کا اس کو کوئی کام نہیں دیا جائے گا۔ وہ جب آئے گا نا تو وہ دنیا میں روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہوگا کہ وہ آ گیا ہے، اور لگ پتے جائیں گے۔ تو باقی یہ جو بات انہوں نے کی ہے امتیاز بھائی نے، بڑا ہی دقیق نقطہ ہے، تو ڈیبیٹس والا نقطہ انہوں نے عام عوام میں کھول دیا ہے، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب انہوں نے کر دی ہے بات بھائی نے، تو ذہ نصیب ہے، لیکن یہ ڈیبیٹوں والے نقطے ہیں جو کہ آپ نے عام عوام کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ امتیاز بھائی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جی دیکھیں، ہم تو اپنا خلیفہ بھائی جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں نا، ہم نے تو نہ یہ مانے نہ مانے، ہماری بات انشاءاللہ ان کے گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ ہم اس بات کی انشاءاللہ پوری جو ہے نا تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ یہ پہنچ رہی ہے، ورنہ ایسے تھوڑی ہے کہ جناب ابھی آصف باسط صاحب نے 2-3 دن پہلے بیٹھ کے بھی جناب ان کو تبصرہ کرنا پڑا میرے پہ اور عدنان رشید بھائی پہ، تو بات تو پھر پہنچ رہی ہے۔